نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، کریمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام، اور اس کے بعد حضرات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ٹاپک، آج کا موضوع، چونکہ پوری دنیا کے اندر مسلمان ان خاکوں کی وجہ سے جو کہ اسلام کے دشمنوں نے، مسلمانوں کے دشمنوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنائے، اور اس پر مسلمان جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں بس رہے ہیں ان کو تکلیف ہوئی، اور حقیقت میں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے یہ دشمن کا ایک حملہ تھا. اور پھر جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں وہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام بھی کر رہے ہیں، ریلیاں بھی نکال رہے ہیں، اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سپیچز اور سیمینارز بھی منعقد کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے میں نے سورہ لہب کی تلاوت کی. سورہ لہب، اس کا شان نزول قرآن کا ایک بنیادی کنسپٹ ہے، بیسک کنسپٹ آف قرآن، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن، اسلام کے دشمن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یا اسلام پر کوئی حملہ کرتے، اعتراض کرتے، تو رب ان کا جواب قرآن کی شکل میں عطا فرما دیتا. اگر مزید پیچھے چلے جائیں تو ہر نبی پر اعتراض ہوا ہے، ہر نبی کے گستاخ اس دنیا میں رہے ہیں، ہر نبی کو تنگ کیا گیا ہے، ٹیز کیا گیا، تنگ کیا گیا. اور اللہ نے بھی ایک طریقہ اور وتیرہ بنا لیا کہ جب کسی نبی پر کوئی اعتراض کیا جاتا، کوئی آبجیکشن لگایا جاتا، تو اللہ رب العزت اس نبی کی زبان سے اس کا جواب دے دیتا. ہر نبی کے بارے میں، رسول کے بارے میں ایسا ہی ہوا، اور وہ پھر نبی اللہ کی طرف سے عطا کردہ جواب ان لوگوں کو دیتا. قرآن بھرا پڑا ہے. سورہ شعراء
पारा नंबर 9, जुज नंबर 9। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर जब एतराज़ हुआ और दुश्मनों ने आप पर एतराज़ किया और आपकी रिसालत और नबूवत पर एतराज़ किया और आपकी अमानतदारी पर एतराज़ किया, आपके खिलाफ बातें की, आपके खिलाफ वो मुतहिद हो गए, तो रब ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ नूह, आप अपनी जुबान से इनको जवाब दे दें। अब जवाब क्या था? कुरान कहता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान से जवाब दिया, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह वातियून। लोगों, एतराज करने वालों, एतराज क्यों करते हो? मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ एक अमानतदार रसूल बनकर आया हूँ। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरा करो, वातिऊन, और इताअत किया करो, मुझे फॉलो करो। और इसी तरह हजरत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। यानी हर नबी पर एतराज हुआ, हर नबी की जात पर लोगों ने एतराज किया। जो भी उस वक्त के दुश्मन होते, जो भी नबी के खिलाफ होते, उनका तरीका और वतीरा रहा है। ये हमेशा से बात चलती आ रही है और हमेशा से नबी पर एतराज होता रहा। उसके ज़माने में जब वो नबी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा होते और नबी की ज़ुबान से जवाब आता रहा। अब इस तरीका और वतीरा से ये पता चलता है कि आज भी अगर नबी की ज़ात पर इतराज़ हुआ है, नबी की ज़ात पर हमला हुआ है, अगर आज भी किसी ने नबी की बारगाह में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई गुस्ताखाना हमला किया है, तो आज भी जवाब आना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का तरीका और वतीरा रहा। और जवाब किस तरीके से, वो तरीका और वतीरा भी अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया है। उसके लिए जलाओ गिराओ की जरूरत नहीं या दहशत गर्दी की जरूरत नहीं। इस्लाम के अंदर टेररिज्म नहीं है। उसका जवाब जो कुरान ने अता किया, जिस तरीके से अता किया, वो जवाब देना होगा। अब इसी तरह अगर थोड़ा सा आगे चलते हैं, जब हजरत जीसस, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात पर एतराज़ होता है, अभी आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपकी विलादत हुई है, विलादत होती है, लोगों ने एतराज़ शुरू कर दिया कि ये बच्चा हमने पहली दफ़ा देखा जो बग़ैर बाप के पैदा हो गया। अब जब ये एतराज़ आया तो अल्लाह ने वो तरीका और वतीरा जो हर नबी के पीछे चलता आ रहा था, अल्लाह ने जवाब दिया कि हाँ, मैं जवाब नहीं दूंगा। इस एतराज़ का जवाब, चूंकि एक तरीका और वतीरा और कायदा कुलिया कानून है, मेरा नबी अपनी जुबान से जवाब देगा इन एतराज़ करने वालों का। तो आप सबको मालूम है, कुरान गवाही दे रहा है, सूरह मरियम पारा नंबर 16 कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी 3 दिन की उम्र है और पंगूड़े के अंदर है और जवाब देते हैं, इन्नी अब्दुल्ला आतानी यल किताबा वजालानी नबिया। लोगों, एतराज करने वालों, मेरी विलादत पर एतराज करने वालों, सुनो, मैं अल्लाह का बंदा बनकर आया हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अभी 3 दिन की उम्र है और जवाब नबी ने अपनी जुबान से दिया है। एतराज का जवाब, लोगों की गुस्ताखी का जवाब कि लोगों ने आपकी शान में गुस्ताखी की है, हजरत जीसस अलैहिस्सलाम, तो आप जवाब दे रहे हैं, आतानी अल किताब, मैं अल्लाह का बंदा, और फिर अल्लाह ने मुझे किताब भी देनी है, वजालानी नबिया, और अल्लाह ने मुझे नबी भी बना दिया है। अभी 3 दिन की उम्र है। कितने दिन की? 3 दिन की उम्र मुबारक है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया है। 3 दिन की उम्र, और सीगा आया पास्ट का, जो इसमें ज़माना इस्तेमाल किया गया वो पास्ट टेंस से है कि मुझे अल्लाह ने नबी बना दिया। अब उन लोगों के लिए ये पैगाम है
کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی کے بارے میں کہیں کہ نبوت 40 سال کے بعد ملی، ہاں اعلان 40 سال کی عمر میں فرمایا ہے۔ جو آپ کو نبوت ملی وہ تو آپ نے ہی فرما دیا کہ ابھی آدم علیہ السلام، ابھی ان کو بھی تخلیق نہیں فرمایا گیا تھا، ان کو بھی پیدا نہیں کیا گیا تھا، ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تب بھی اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو 3 دن کی عمر میں کہہ دیں کہ مجھے نبی بنا دیا گیا، اور جس نبی کے وسیلے سے عیسیٰ کو نبوت ملے اور اس نبی کو 40 سال کے بعد نہیں، یہ ایک پیغام ہے کہ حضور علیہ السلام جب آپ کا نور تخلیق فرمایا گیا سب سے پہلے نبوت آپ کو ہی عطا کی گئی۔ حضرات محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب جواب دے رہے ہیں۔ اگر ہم عرض کریں مولا ابھی وہ 3 دن کی عمر میں ہیں، جواب تو آپ بھی دے سکتے تھے مولا، یا ماں بھی جواب دے سکتی تھی، 3 دن کے بچے کو کیوں بلوایا؟ تو اللہ نے یہ جواب دیا، نہیں، جب نبی کی ذات پر اعتراض ہوتا ہے تو نبی ہی اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ ایک طریقہ اور وتیرہ اور لا ہے کہ نبی کی ذات پر اعتراض، نبی کی بارگاہ میں گستاخی، تو جواب بھی اس کا نبی ہی دے گا۔ اور دوسری مثال حضرت یوسف علیہ السلام، جوزف، حضرت یوسف علیہ السلام پر اعتراض ہوتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے کہ آپ کا ارادہ ٹھیک نہیں تھا زلیخا کے ساتھ، تو جواب اب نبی پر اعتراض ہے، نبی کی بارگاہ میں گستاخی ہے، تو جواب بھی نبی ہی دے رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، قال ہی راودتنی عن نفسی، فرمایا کہ میں قصوروار نہیں ہوں بلکہ قصوروار یہ ہے، زلیخا کی طرف اشارہ کیا، اور اللہ نے اس قانون کو تھوڑا سا یہاں پہ بدلا۔ آپ سے پہلے تک یا آپ کے بعد باقی انبیاء کے بارے میں جواب صرف نبی کی زبان سے آتا تھا، یہاں پر ایک قاعدہ اور قانون کو یہ بدلا بھی گیا کہ آپ کے جواب دینے کے بعد وہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ جو ابھی دودھ پیتا تھا، شیرخوار تھا، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس ایک دودھ پیتے شیرخوار بچے نے بھی جواب دیا، گواہی دے دی کہ یوسف سچے ہیں اور زلیخا کا قصور ہے۔ نبی پر گستاخی، نبی کی بارگاہ میں اعتراض، جواب نبی دے رہا ہے، یا یہاں پر قاعدہ کلیہ چینج ہوا کہ ایک چھوٹے سے بچے نے آپ کی گواہی دی۔ اب جب اعتراض ہوتا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ پر گستاخی کا حملہ کرتے ہیں لوگ، دشمن آپ پر اعتراض کرتے ہیں، آپ پر بہت اعتراض ہوئے، اور جتنی بھی کوئی بڑی شان والا ہوتا ہے اس کے اتنے دشمن بھی زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک امتحان اور ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جتنی بڑی شان اللہ نے کسی کو دینی ہو اس کے اتنے زیادہ دشمن بھی ہوتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام پر اعتراضات، کبھی آپ کو جادوگر کہا گیا، کبھی آپ کو مجنون، دیوانہ، نان سینس کہا گیا، کبھی یہ کہا گیا کہ وہ جو رب آپ سے باتیں کرتا تھا اس نے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ گستاخ یہاں تک کہتے کہ وہ ایک شیطان تھا جو نبی کو تنگ کرتا تھا اور ان سے باتیں کرتا تھا، نعوذ باللہ۔ اللہ